صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سن رہے ہیں عقائد کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں کیسے عقائد ہونے چاہیے۔ تو انبیاء پر کتابیں بھی اترتی ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو کتابیں اتری اس کو صرف نبی ہی کو یاد ہوتا جن پر اترتی تھی۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان میں قرأت عاصم بروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہو۔ یعنی 7 قرأت پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جس میں سے ایک قرأت ہے روایت حفص، جو قرآن پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ حفص روایت پڑھتے ہیں۔ اب دوسری روایت کو بھی کوئی قاری صاحب پڑھنے لگے تو آدمی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہے، عوام تو اتنی سمجھے گی نہیں۔ اس لیے جو مشہور قرأت جس ملک میں جو رائج قرأت ہیں وہی پڑھی جائے، تاکہ عوام خواہ مخواہ اس کا انکار نہ کر دیں اور انکار کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ کلمہ کفر نہ بن۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کے رسائی کہاں۔ نسخ کا مطلب یعنی پہلے کچھ حکم تھا، اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا۔ ایک مثال دے کر کے میں آگے گزر جاتا ہوں۔ جیسے رمضان شریف کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ پہلے جو روزہ ہوتا تھا، افطار جو آپ نے کیا مغرب کے اذان کے بعد، جو آپ نے سورج جو غروب ہوا پھر آپ نے کھایا پیا، تو جب تک سوئے نہیں ہیں وہ کھا پی سکتے ہیں۔ سو جانے کے بعد پھر وہ کھانا پینا ختم، پھر اب روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مغرب کے بعد سو گیا کچھ کھا کے، تب اس کا روزہ پھر شروع، اب وہ اٹھ کر کے نہیں کھا پی سکتا ہے۔ ایسے کئی صحابی کے ساتھ گزرا جس سے کمزوریاں بڑھتی گئیں، تو وہ حکم منسوخ ہوا اور آیت کریمہ نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب پوری آیت کہ کھانا پینا بھی حلال کیا گیا اور بیویوں کے پاس جانا بھی حلال کر دیا۔ تو دیکھیں پہلے کچھ حکم تھا، وہ حکم منسوخ ہوا، دوسرا حکم آیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم پہلے باطل تھا معاذ اللہ رب العالمین، اس حکم کا اتنا ہی وقت تھا، اس کے بعد یہ دوسرا حکم۔ جیسے طبیب نسخے میں تبدیلی کر دیتا ہے مریض کے اعتبار سے، کون سا مریض کو کون سے خوراک چاہیے، کتنی خوراک چاہیے، کب کب چاہیے، یہ طبیب ٹھیک جانتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے۔ انسان کو کب کون سی غذا چاہیے وہ بہت بہتر طریقے سے جان رہا ہے، اس لیے انسان کے موافق جیسے احکامات ہیں اس وقت دیا، پھر اس کے موافق دوسرے احکامات آ گئے تو اس کو دوسرا دے دیا۔ تو نسخ کا مطلب یہ ہوگا کہ مدت بیان کرنا۔ دوسرا حکم آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ حکم اتنا ہی مدت کے لیے تھا، اب یہ حکم چلے۔ لیکن اب خیال رہے یہ سب جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تب ہو رہا تھا، اب سب نسخ وغیرہ سب بند۔ وہ جتنی باتیں تھیں اس وقت تک تھیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا، اب کوئی آیت ناسخ منسوخ کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ اب قیامت تک کے لیے وہ سب محکم ہے، جو حکم آ گیا وہ آ گیا، اب اس میں سے کوئی تبدیلی اور تغییر نہیں ہوگی، یہ سب زمانے رسالت کے ساتھ۔ قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ دو طرح کے، ایک آیت بالکل واضح ہوتی ہے، سب کو مطلب کہ جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ محکم کہلاتی ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مراد کیا ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو ہاتھ اللہ کا کیسے ہے؟ ہاتھ اگر مانا جائے، بتایا گیا بار بار کہ اگر ہاتھ مانا جائے جیسا ہم لوگ کا ہاتھ ہے تو اس کے لیے پوکھڑا ماننا ہوگا کہ ہاں ہاتھ سیٹ ہوگا، پھر پوکھڑا کندھا مانیے گا تو کندھا سیٹ کہاں ہوگا، اس کے لیے پیٹ ماننا ہوگا، کمر ماننا ہوگا، تبھی وہ ٹھہرے گا، اس کو ماننے کے لیے پھر پیر ماننا ہوگا، وہ چلے تھے ہاتھ ماننے کے لیے پورا جسم مان گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اس کا پورا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تو فرمایا اس کا پورا معنی کیا ہے، ایسی آیتیں متشابہ کہلاتی ہیں، ایسی آیتیں متشابہ کہلاتی ہیں جس کا پورا معنی واضح نہ ہو، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ بس اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ید ہے، اب کیسا ہے اللہ جانے۔ اب بعض لوگ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ بس پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو کہہ دیا گیا کہ جن کے دل میں کجی ہے وہی لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک مقطعات کہلاتی ہیں جن کا معنی بھی پتہ نہیں، وہ جو شروع میں ہوتی ہیں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی بھی پتہ نہیں سوائے اللہ اس کے رسول، اس کا بھی یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کی آیت ہے۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، یہ جو نبی کو وحی نازل ہوتی ہے نبی کے ساتھ خاص ہے، جو اسے غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، ان کو خواب میں پیغام ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کے بارے میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی القاء ہوتی ہے، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو وہ الہام کہلاتا ہے، وحی نہیں۔ کیا کہلاتی ہے؟ الہام۔ ایک وحی شیطانی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے پیغام، وحی شیطانی کہ یہ القاء من جانب شیطان ہو، یعنی شیطان ڈالتا ہے دل میں۔ یہ جو ہے کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتا ہے۔ کاہن جو الگ سے علم جانتے ہیں وہ شیطان ان کو دیتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر، اسی طرح کافر اور فاسق کے جو کوئی مخصوص عمل کر کے، کفار والا عمل کر کے وہ سیکھتے رہتے ہیں، تو وہ وحی شیطانی ہوتی ہے، شیطان ان کو بتاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بتاتے رہتے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو وہ کیا ہے؟ شیطانی پیغام جو ان کو شیطان دیتا رہتا ہے، کیونکہ وحی نبوت صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، اور ولی کو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ القاء ہوتا ہے، اور باقی شیطان کو جو ہوتی ہے وہ شیطانی پیغام، شیطان کی طرف سے۔ عقیدہ نمبر 14، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، یعنی کوئی محنت اور مشقت سے خوب نماز پڑھ لیتے ہیں اور نبی ہو جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب تو خیر نبی کا دروازہ ہی بند ہو گیا، پہلے جب نبی آ رہے تھے تو اس وقت بھی محنت سے، کسب سے، عبادت سے، ریاضت سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ محض عطیہ الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اللہ دیتا ہے۔ دیتا اسی کو ہے جسے اس منصبی عظیم کے قابل بناتا ہے، یہ ہے، اسی کو نبوت عطا فرماتا ہے جس کو اس منصب کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک، یعنی برے اخلاق سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، یعنی نبی سب سے پہلے ولی ہوتا ہے، ولایت کے جتنے مرتبے ہیں وہ سب طے کر چکے ہوتے ہیں، تب اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو نبی بناتا ہے۔ اور بھی آخری نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے، اب تو نبوت کا دروازہ بند، آخری نبی، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، یعنی نبی کے اندر کوئی بھی ایسی بات اس کے خاندان میں ہو یا جسم میں ہو یا بات میں ہو یا کام میں ہو یا کوئی حرکت ہو، کوئی سکنات ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہر وہ بات سے منزہ ہوگا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز ہوگی ہی نہیں۔ خاندان بھی ان کا اعلیٰ ہوتا ہے، جسم بھی وہ صحیح ہوتے ہیں،
جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد، ہاں اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے. نبی جو ہوتے ہیں ان کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے. کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ. اللہ اعلم یجعل حیث یجعل رسالتہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ سب اس کے بارے میں کہا. اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، معاذ اللہ، وہ کافر ہے. کیونکہ نبوت کیا ہے؟ وہبی ہے، یعنی محض عطیہ الہی ہے، عطا الہی ہے، اللہ پاک نوازتا ہے. جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے. یعنی مطلب یہ کہ جن کو نبی ملا اللہ تعالیٰ مطلب ان سے نبوت چھن جائے گی، زائل ہو جائے گی، معاذ اللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان کا انتخاب وہ عام ووٹ سے نہیں منتخب ہوتے ہیں، وہ اللہ کا انتخاب کردہ ہوتا ہے. ان کے میں کسی بھی نقص گویا اللہ میں نقص ہے، معاذ اللہ. اس لیے نبوت سے کسی بھی جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جانے وہ کافر. عقیدہ نمبر 16 بس پڑھتے ہیں، خالی چلیے. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ. یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ، یعنی معصوم ہونا یہ صرف نبی کے اندر ہے اور فرشتہ کے اندر ہے، کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، جیسے کہ شیعہ حضرات سمجھتے ہیں. وہ 12 امام جو بناتے ہیں، امام باقر، امام جعفر صادق، مختلف امام 12 امام، ان کو بھی وہ معاذ اللہ معصوم سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بھی معصوم ہوتے ہیں. معاذ اللہ، معصوم صرف نبی اور فرشتہ. اس کے علاوہ کسی بھی امام سمجھ دو، یہ سب امام نہیں، مسجد کا امام نہیں، وہ امام 12 امام جو کچھ رکھتے ہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم ماننا، سمجھنا یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے اور بددینی ہے. عصمت انبیاء کا یہ معنی، اب یہ ہے کہ نبی کے معصوم ہونے کا کیا معنی؟ تو عصمت انبیاء کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے خود اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور وعدہ فرما لیا کہ ہم تمہیں کیا رکھیں گے؟ محفوظ رکھیں گے. اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، تو اللہ کے وعدہ فرمانے کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال ہے. یعنی شریعت میں وہ گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو ائمہ کرام ہیں یا اولیاء، بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، یعنی گناہ سے بچائے رکھتا ہے. معصوم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا نہیں، یہ ہے. لیکن اگر ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں. جیسے نبی سے شرعاً محال، محال کس کو بولتے ہیں؟ جو ہو ہی نہ. محال وہ کہلاتا ہے جو ہو ہی نہ. تو صرف نبی اور فرشتے کے لیے شرعاً محال ہے، باقی کے لیے شرعاً محال نہیں. یعنی اگر ہو جائے تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے. اگر کسی ولی سے، ائمہ سے، امام سے اگر ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں ہے، کہ اللہ نے انہیں گناہ سے کیا کیا ہے؟ محفوظ کیا ہے، محفوظ فرمایا ہے. اس کا وعدہ نہیں فرمایا. وعدہ صرف کن کے لیے ہے؟ نبی اور فرشتے. انبیاء علیہ السلام شرک، کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ، صفات ذمیمہ یعنی بری صفات سے، نیز افعال سے، ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہے. یعنی جو شاندار آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، یا مروت والا ایسا نہیں کر سکتا، وہ بھی نبی سے نہیں ہو سکتا. وہ ایسے کام بھی ان سے نہیں ہو سکتے جو مروت کے خلاف یا وجاہت کے خلاف. قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد تو خیر ہے، پہلے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں اور بعد میں بھی ہوتے ہیں. اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے. حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے.
یعنی ایک ہوتے کبیرہ گناہ، ایک ہوتے صغیرہ گناہ. کبائر سے تو معصوم ہے قبل نبوت بعد نبوت، اور حق یہ ہے کہ صغائر سے بھی یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی تعمدن یعنی جان بوجھ کر اس سے کیا ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے. نبی کو جو اللہ نے دیا وہ سب نبی نے بندوں تک پہنچا دیا. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیتاً یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، معاذ اللہ، وہ کافر ہے. نبی ہی ڈر جائیں گے تو اور کون بچے گا؟ نبی کے ذمہ جو چیز تھی انہوں نے پہنچا. یہ سب عقیدہ ہے جناب نبی کے بارے میں. جی یہ عقیدہ کہ ڈر سے چھپا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے یا یہ کہیں گے وہ کہیں گے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا وہاں نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ میں بھلے ڈر سے ہم لوگ چپ ہو جائیں کیا ہو جائے، نبی کے شان کے بہت خلاف. اس لیے جو یہ اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. انبیاء احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان محال ہے. یعنی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اب اس میں ان سے بھول ہو جائے، سہو ہو جائے، یہ محال ہے. تبلیغی احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان محال ہے، یعنی ان سے بھول چوک تبلیغ میں خیال رہے. ایسے اب جیسے نماز میں خود باضابطہ سہو ہوا جو قرات کیا، ان کا سو بھی وہاں پہ تبلیغ تھی. یعنی تبلیغ فرما رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور اس میں معاذ اللہ بھول گئے، سو ہو گیا، بھول گئے، تو وہاں نہیں ہوتا. جو نماز کے بارے میں نہیں سنا آپ نے کہ نماز میں جو ہے سو ہوا تو باضابطہ سرکار نے کیا کہا، بلکہ رکعت کم ہو گئی. ایک صاحب پیچھے کہتے ہیں حضور نماز کم، رکعت کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے کہا دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا. پھر باضابطہ سجدہ سہو فرمایا. تو اب یہاں پر ان کا سو ہونا بھی، نبی کا وہاں پر سو ہونا بھی تبلیغ ہے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ اچھا جب آدمی بھول جائے، واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی تبلیغ ہوئی. تو انبیاء کرام کا سو بھی کیا ہے، تبلیغ ہے. ایسے ان کے احکام تبلیغ پہنچا رہے ہیں، ان سے جو ہے تبلیغی احکام میں ان سے سہو اور نسیان کیا ہے، محال ہے. ان کے جسم کا برس اور جزام، برس بولے سفید داغ کو، جزام بولتے ہیں کوڑ پن کو، ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو عقائد نبی اور انبیاء کے بارے میں پڑھا مولا کریم اسے ذہن میں محفوظ فرما دے. صحیح طور پر اسلام سمجھنے کی، اسی پر عمل کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.